بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو نہ کسی بیماری سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ کافر جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے نقوے میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ ہر دم ان فقاں کے کام میں مصروف ہے۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک ساعت کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے۔ اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل سے انسان ہیں، لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا۔ جب میں نے اسے پا لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ خدا کے غصے سے امان و حفاظت کی کیا تدبیر ہے؟ اپنے غصے کو پی جانا اور اس کو مخلوق خدا پر نافذ نہ کرنا۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نقطہ نہ سوجا۔ میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ مرشد اور مرید کا تعلق روح اور جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر مرید بیت ہو کر مرشد سے رابطہ ختم کر دے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی تازگی مرشد کا دیدار ہے، اور مرشد کی تھوڑی بھی ناراضگی ہو تو مرید کے لیے دونوں جہاں برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے مرشد کو راضی رکھیں۔ مرشد کی تلاش اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت میں رہ کر انسان ایسی روح حاصل کر لے جو دل کو زندہ کر دے، اور مرید اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں جیت سکتے جب تک کہ اپنے اندرونی دشمنوں نفس امارہ، نفس لوامہ اور ملہمہ کو زیر نہیں کر لیتے۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا؟ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ
اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ چاند نکلنے کے بعد جو پہلا جمعہ ہے، اس جمعے کو 50 روپے کا نوٹ لے کر اس پر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 313 مرتبہ سورہ کوثر اور 100 مرتبہ وقفہ باللہ وکیلا پڑھ کر دم کرے اور اس نوٹ کو وہاں رکھ لیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں۔ یہ عمل مہینے میں صرف ایک بار کرنا ہے، پورے مہینے کے لیے پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا عمل ہے، ضرور کریں۔ محبت بادشاہی ہے، لیکن اس کا تاج چھپا ہوا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے، لیکن اس کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ عشق نے اپنے تیر سے ہر عاشق کے دل کو چھید لیا ہے۔ خون بہتا ہے، لیکن زخم نظر نہیں آتا۔ گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ آنکھیں اس سے محبت کرتی ہیں جو آنکھوں کو اچھا لگے، اور عقل اسے پسند کرتی ہے جو اسے سمجھ سکے، جبکہ روح صرف اس سے محبت کرتی ہے جو اس کے مشابہ ہو۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح 7 آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔